السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی اصغر۔ تو دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں، اور وہ ہے ایم ڈی کیٹ لیک۔ دراصل ایم ڈی کیٹ لیک سے پہلے یہ جاننا بہت لازمی ہے کہ ایم ڈی کیٹ ہے کیا۔ دراصل ایم ڈی کیٹ ایک ٹیسٹ کا نام ہے جس کا مطلب ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ۔ جو شاگرد انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں، اور ان کا یہ امتحان پاس کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے شاگرد کئی سالوں سے محنت کرتے ہیں۔ دراصل ایم ڈی کیٹ ایک ایسا امتحان ہے جس کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے 50% نمبر جو ہے ایم ڈی کیٹ کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور 50% بیسک سائنس کے۔ بیسک سائنس کے جو نمبرز ہوتے ہیں 50% وہ آپ کے بورڈ کے امتحانوں سے بنتا ہے۔ باقی جو 50% ایم ڈی کیٹ کا ریکوائر ہوتا ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے 200 سوالوں سے بنتا ہے، اور 200 سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ سوال جو ہے نا بایولوجی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد کیمسٹری اور فزکس کے سوال برابر ہوتے ہیں، اور انگلش کے سوال ہوتے ہیں، اور لاجیکل ریزننگ کے سوال ہوتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ کی شروعات جو ہے 1998 میں اسٹارٹ ہوئی تھی، اور سب سے پہلے جو ہے آئی بی اے کو اس ٹیسٹ لینے کی ذمہ داری دی گئی۔ آئی بی اے نے شروع میں تو کافی سالوں تک جو ہے نا پیپر بہترین طریقے سے لیا، لیکن کچھ سالوں کے بعد آئی بی اے کے خلاف جو ہے کافی کمپلینٹس آنے لگی کہ پیپر جو ہے لیک ہو رہا ہے، اس میں امپرسونیشن ہو رہی ہے۔ تمام کمپلینٹس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیسٹ جو ہے آئی بی اے سے لے کر این ٹی ایس کو دی گئی، جو کہ نیشنل ٹیسٹنگ سروسز ہے۔ این ٹی ایس نے شروع میں کافی سالوں تک جو ہے ایم ڈی کیٹ کا امتحان بہت بہترین طریقے سے لیا، جس میں کسی قسم کی شکایت اسٹوڈنٹس کو نہیں تھی، نہ امپرسونیشن کی نہ پیپر لیک کی۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی شکایات جو آئی بی اے سے اسٹوڈنٹس کو تھی کہ اس میں امپرسونیشن ہو رہی ہے، پیپر لیک ہو رہا ہے، وہ این ٹی ایس کے خلاف بھی آنے لگی۔ لیکن این ٹی ایس جو ہے ان تمام الزامات کو مسترد کرتی رہی کہ ان کے پیپر کا معیار بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے شاگرد کہہ رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، لیکن آخرکار ایک ایسا وقت آیا کہ جب جو ہے شاگردوں کی بات صحیح ثابت ہوئی اور این ٹی ایس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ یہ سن 2017 کی بات ہے کہ جب این ٹی ایس کا پیپر وقت سے پہلے جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گیا، اور پیپر جو ہے وہ لیک ہو گیا۔ اس کے خلاف جو ہے سندھ بھر میں، عمرکوٹ، حیدرآباد، بدین، مٹھی، کراچی، کشمور، مختلف سندھ کے علاقوں میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے، اور اسٹوڈنٹس نے ڈیمانڈ سامنے رکھ دی کہ بھائی ٹیسٹ دوبارہ لیا جائے اور این ٹی ایس کو ٹیسٹ لینے سے ہٹایا جائے۔ تو اس پر جو ہے سندھ گورنمنٹ نے جو ہے نا ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی میں یہ ثابت ہو گیا کہ پیپر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں لیا گیا، اور اس میں irregularities تھی، جس کی وجہ سے پیپر کے ریزلٹس جو ہے نا withheld کر کے آخر میں کینسل کر دیے گئے۔ وہ شاگرد جنہوں نے ٹیسٹ لیک کرایا وہ سندھ گورنمنٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ نے ان کے فیور میں فیصلہ سنا کر حقدار شاگردوں کے حق کو مار ڈالا، جس کی وجہ سے حقدار شاگرد پورے سندھ سے سپریم کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ کے خلاف جو ہے نا انہوں نے کمپلین دائر کی۔ لیکن سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے برقرار رکھا، اور اس طریقے سے 2017 میں بہت سارے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ حق کو مارا گیا، اور نااہل اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اپنا حق تو نہیں ملا، لیکن آخرکار گورنمنٹ نے جو ہے نا این ٹی ایس کو ہٹا کر یہ ذمہ داری جو ہے نا پی ایم ڈی سی کو دے دی۔ 2018 اور 2019 میں تو پی ایم ڈی سی نے جو ہے یہ ذمہ داری ہر پروونس میں یونیورسٹیز کو دے دی کہ ایک یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتے تھے، اور وہ پورے پروونس میں ٹیسٹ لیتی تھی۔ لیکن 2020 میں جب پی ایم ڈی سی پی ایم سی بنا تو پی ایم سی نے جو ہے نا خود ٹیسٹ لینا شروع کر دیا۔ 2020 ہو یا 2021 دونوں میں پی ایم سی نے پیپر کنڈکٹ کیا ایم ڈی کیٹ کا۔ 2020 کا پیپر بیس تھا، اور 2021 کا پیپر کمپیوٹر بیس تھا۔ 2021 میں ایک مسئلہ ہوا جس میں پورا مہینہ پیپر چلا، اور اس میں اسٹوڈنٹس کے مارکس کا مسئلہ ہوا، جس ایشو کو سندھ گورنمنٹ نے ریز کر کے پی ایم ڈی سی کے پیپر کو مسترد کیا، جس کی وجہ سے آئندہ سال جو 2022 کا تھا وہ دوبارہ پی ایم سی نے یونیورسٹیز کو پیپر لینے کی اجازت دے دی۔ 2022 میں پھر پی ایم سی نے ڈاؤ میڈیکل کالج کو ذمہ داری دی کہ وہ سندھ کا ایم ڈی کیٹ کا پیپر لے، اور ڈاؤ میڈیکل کالج نے 2022 کا پیپر لیا، جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ خدشہ تھا کہ ان کا پیپر میں بہت سارے سوالوں میں ایک تو ایررز ہیں، اور دوسرا آؤٹ آف سیلیبس بہت سارے سوال ہیں، جس کے ریکویسٹ ڈاؤ میڈیکل کالج کو دی گئی تھی، لیکن اس پہ زیادہ عمل کیا نہیں گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈاؤ میڈیکل کالج سے خوش نہیں تھے۔
2023 میں جناح میڈیکل یونیورسٹی کی باری تھی کہ وہ MD-CAT کا پیپر لے گا، اور 10 سپٹمبر 2023 کو یہ پیپر ہونے والا تھا، لیکن 9 سپٹمبر 2023 کو رات کو 200 کے 200 سوال MD-CAT کے ان دی فارم آف پیپر واٹس ایپ گروپوں میں اور مختلف جگہوں میں آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہونا کیا تھا کہ کشمور سے لے کر کراچی تک ہر ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹ روڈوں پہ نکل آئے کہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور انہوں نے جو سالوں کی محنت تھی وہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو کہ اس کے اہل بالکل بھی نہیں تھے۔ تو اسٹوڈنٹس نے سندھ گورنمنٹ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ بھائی ان کا پیپر دوبارہ لیا جائے اور ایک کمیٹی بنائی جائے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرے کہ پیپر لیک کیسے ہوا اور پیپر لیک کس نے کیا۔ گورنمنٹ پہلے تو اس بات پہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ پیپر واقعی میں لیک ہوا ہے، لیکن جب اسٹوڈنٹس کا فورس بہت زیادہ بڑھ گیا تو گورنمنٹ مجبور ہو گئی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنانے پر۔ کمیٹی کے سامنے جو بھی اسٹوڈنٹ جن کے پاس جو بھی ثبوت موجود تھے وہ آ کے انہوں نے جمع کرائے اپنے موبائلز، اس میں PDF کی شکل میں یا دیگر جتنے بھی سوال تھے انہوں نے سب آ کے کمیٹی کے سامنے پیش کیا۔ آخر ہونا وہی تھا جو حق تھا، اور اسٹوڈنٹس کی فتح ہوئی اور کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی کہ MD-CAT 23 جو ہے پیپر لیک ہو گیا ہے۔ کمیٹی کا فائنل فیصلہ یہ تھا کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے جو MD-CAT کا پیپر لیا ہے وہ کینسل ہے، اور دوبارہ MD-CAT کا پیپر ڈاؤ میڈیکل کالج لے گی۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا پیپر کس نے لیک کیا؟ وہ پیپر کہاں لیک ہوا؟ وہ پیپر جس نے لیک کیا کیا اس کو سزا ملی؟ تو اس کا جواب ہے نو۔ سزا نہ دینے کی وجہ سے کمیٹی کے مطابق جو ڈاؤ میڈیکل کالج 19 نومبر کو ٹیسٹ لینے والی تھی وہ ٹیسٹ دوبارہ لیک ہو گئی۔ کلپریٹس بالکل وہی تھے جنہوں نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پیپر لیک کیا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اپنا پیٹرن چینج کیا کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں انہوں نے سوال کے ساتھ مکمل آپشن لیک کیے، لیکن ڈاؤ میڈیکل کالج میں انہوں نے سوال کے ساتھ خالی جواب لکھ دیا۔ اسٹوڈنٹس دوبارہ روڈوں پہ نکل آئے اور صرف ایک ہی نعرہ لگانے لگے کہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی جائے کہ پیپر دوبارہ لیک ہوا، لیکن ڈاؤ میڈیکل کالج ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، کسی کی سر پہ جو نہیں رینگی اور کسی نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ بچے اس مینٹل ٹراما کو برداشت نہ کر سکے، اور اس مینٹل ٹراما کا حل انہوں نے اپنا خاتمہ سمجھا۔ اسٹوڈنٹس ڈاؤ میڈیکل کالج اور گورنمنٹ سے نا امید ہو کر ہائی کورٹ کی طرف گئے، اس امید کے ساتھ کہ ہائی کورٹ انہیں انصاف دے گا۔ پیپر اگر ریکنڈکٹ نہیں بھی ہوا تو ایک انویسٹیگیشن کمیٹی کا حکم ہوگا، اور انویسٹیگیشن کمیٹی کے سامنے جب ہم ثبوت ظاہر کریں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ لیکن ہائی کورٹ نے جو بچوں کے ساتھ ناانصافی کی، اس فیصلے کو بچے اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کمیٹی کے، بغیر FIA کی انویسٹیگیشن کے، ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ ٹیسٹ بالکل صحیح ہوا، ٹیسٹ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا، اور اس میں جو 180 سوال لگے ہیں پیپر میں یہ ایک گیس پیپر کے سوال تھے۔ وقت گزر گیا اور 2024 کا MD-CAT آ گیا، لیکن اسٹوڈنٹس کو اصل جھٹکا تب لگا جب MD-CAT 2024 کا پرچہ دوبارہ اسی یونیورسٹی کو دیا گیا جس نے 2023 میں پیپر لیک کیا، اور وہ تھا ڈاؤ میڈیکل کالج۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کمیونٹی میں اس قسم کے ڈاکٹر جو کہ پیپر لیک کر کے آئے تو کمیونٹی کس ڈائریکشن میں جائے گی۔ اور میں تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسی چیزوں کو، ایسے عناصر کو ایکسپوز کریں جو کہ پیپر کے لیک میں انوالو ہیں، اور کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔